جی مفتی صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو جنازہ نماز ہے آج کل مطلب کم لوگ ہی جانتے ہیں، جس طرح دیکھا جائے تو کیسے پڑھا جائے، اس کی سلامات ہوتے ہیں، کچھ رکعات ہوتے ہیں، وہ کیسے مطلب آپ ہمیں کچھ رہنمائی دیں؟ جی نماز جنازہ اصل میں واجب ہے سارے لوگوں پر، یعنی کہ فرض کفایہ ہے۔ تو اگر محلے کے کچھ لوگ بھی ادا کر لیتے ہیں تو باقیوں سے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کے نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ آدمی جو ہے شامل ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کرے۔ اور نماز جنازہ جو آدمی پڑھتا ہے کسی بھی مسلمان بہن یا بھائی کی، تو 1 قنطار کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 1 قنطار کہتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ کہ نماز جنازہ میں جو ہے وہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے آدمی جب شامل ہو گیا تو امام جب پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھتے ہیں۔ تو اس میں اگر آدمی کو و جل ثناؤک نہیں آ رہا ہے، نہیں آ تو جیسے اس میں نماز میں ثنا پڑھتے ہیں تو اسی طرح ثنا پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد امام جب دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے جو ہے کہتا ہے تو پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو درود شریف جو نماز جنازہ والا ہے وہ یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ یاد نہیں ہے تو پھر آدمی اس کو بھی سیکھتا رہے، لیکن جب تک وہ نہیں یاد آدمی کو تو یہ نماز والا درود ابراہیم ہی پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد جب تیسری مرتبہ امام جو ہے تکبیر کہتا ہے تو پھر اس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، بڑوں کے لیے اور بچوں کی الگ دعا ہے۔ تو اس میں آدمی کو بہتر تو یہ کہ یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، لیکن اگر آدمی کو یاد نہیں ہے اور یاد کرنے کا چلو شوق ہے تھوڑی، جب تک کر رہا ہے تو جب تک وہ یاد نہیں ہے تو آدمی کوئی سی بھی دعا ربنا آتنا فی الدنیا یا کوئی دوسری دعا جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے۔ پھر امام جب چوتھی جو ہے تکبیر پڑھے گا اس کے بعد سلام پھرے گا تو یہ بھی آدمی سلام پھر کے نماز مکمل کر لے۔ یہ ہے نماز جنازہ کے پڑھنے کا طریقہ۔